سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے الیکشنز کے حوالے سے، خاص طور پہ جب ہم آج کی میٹنگ کی بات کریں، بہت دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور اچھا کراؤڈ ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ووٹرز کو بھی، یہاں کے علاقے کے لوگوں کو بھی، ہمارے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں اپنے تقریر کے دوران بھی بیان کیا کہ ہم لوگ چونکہ اقلیتی برادری ہونے کے باعث گوناگوں مسائل سے دوچار ہیں، اس کے لیے جو ایک ایشو ہمارا اسکول کا پیدا ہوا، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہر کام میں ایک بہتری ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدہ فاروق احمد طاہر کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ایک ایسا بلنڈر کیا الیکشن کے ٹائم پہ کہ میری برادری کو متفق ہونے کا اس نے موقع دے دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں ذاتی طور پر، میں کوئی کریڈٹ لینے کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ذاتی طور پر فاروق طاہر کے ساتھ 40 سالہ رفاقت تھی میرے فیملی ٹرمز ہیں، میں واحد آدمی ہوں کہ فاروق طاہر کے ساتھ میرے فیملی ٹرمز تھے، لیکن میں نے صرف اس ایشو پر کہ وہ شخص جو میری برادری کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے، واللہ میں اس کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتا، میں نے اس کی 40 سالہ رفاقت کو چھوڑا۔ اور اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، میں پاکستان میں بھی رہتا ہوں، پنڈی میں میرے بچے رہتے ہیں، پاکستان کی پالیٹکس اور سردار اپنا خان صاحب کے ویژن سے ہم لوگ بھرپور جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے زاہد صاحب کو اسی لیے یہاں بلایا کہ ہماری برادری کے بڑے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو میسج وہ دیں گے ہم اس پر متفق ہیں، اور ان کے حکم کو پوری تعمیل کریں گے، اور ان کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے مجھے پتہ ہے وہ کیا حکم دیں گے، یہ بھی مجھے پتہ ہے، لیکن ہم جو بھی وہ حکم دیں گے ان کے ساتھ کھڑے، اسی لیے اپنے ضمانت کے طور پر ان کو یہاں بلایا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ جس کو آپ اپنا سردار چنتے ہیں، بڑا چنتے ہیں، جس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، تو اس کی باتوں پہ بھی پھر اسی طرح دل سے عمل کریں، تاکہ یہ جو علاقے کے ایشوز اس سے پہلے حل نہیں ہوئے، اس کی بڑی وجہ بھی شاید یہی ریزن تھی کہ جس کو بڑا چنا گیا، بڑا بنایا گیا، اس پہ بھرپور اعتماد نہیں کیا گیا، اس کے پاس واضح اکثریت نہیں تھی، تو شاید اسی وجہ سے یہاں کے ایشوز بھی حل نہیں ہوئے۔ یہ سرزمین جو ہے وہ بہادروں کی سرزمین ہے، یہ جگہ جو ہے وہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے، اور اس کو اگر آپ نے مزید تاریخ ساز بنانا ہے تو اپنے لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کھڑا رہنا ہے۔ سر کیا کہیں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خاص طور پہ، اور جب ہم بات کرتے ہیں اس علاقے کی تاریخ کی، تو اس کی بہادری دور دور تک پاکستان تک سنائی دیتی ہے، سننے میں آتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکرام، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ سب میرے عزیز، میں ان سب سے بڑا ہوں تقریباً، اور یہ زید صاحب، یہ جاوید صاحب اور میں نے مل کے مغل ایسوسی ایشن بنائی تھی بیسیکلی پنڈی کے اندر، یہ ہمارے صدر بھی ہیں، زید صاحب میرے صدر بھی ہیں، ان لوگوں کو شاید نہیں، کیونکہ ہم نے پنڈی میں کیا تھا، پھر ہم نے کوٹلی میں کیا، تتابانی میں کیا ہم نے فنکشن لوگوں، ہاں، اس لیے کہ یونائٹی کے لیے، کہ یونائٹڈ ہو جائیں یہ لوگ، اکٹھے ہو جائیں، ان کے سکیٹرڈ ووٹ ہیں۔ میں بیسیکلی مریض ہوں فالج کا، میرے بولنے میں کچھ اگر تلفظ میں غلطی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا اس سے۔ زاہد صاحب میرے عزیز ہیں، میں بلکہ ان کا میرا بہت سارے اور رشتے ہیں اس کے ہٹ کے کہ یہ، لیکن ہم انہیں اپنا وہ مقرر کرتے ہیں، لیڈر مقرر کرتے ہیں، اور جو یہ آرڈر کریں گے انشاءاللہ میرا قبیلہ پلندری سے لے کے تتا پانی تک اس کو فالو کرے گا، اور میں اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں، ایک بوڑھا آدمی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 2، ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، یہ ماسٹر صاحب نے وہ خان چاند بی بی کا آپ نے کہا، ان کے لیے میرے پاس وہ آ چکے ہیں، وہ سر نام مانگ رہے ہیں کہ کتنے گولڈ میڈل بنا کے ہم بھیجیں ان کے لیے۔ اور پھر ایک اور چیز اس سے ہٹ کے میرے پاس آئے، ان کے لیے کرنل صاحب نے مجھے بھیجا ہے، کرنل نعیم صاحب نے، کہ آپ نام بھیجیں، میں نے ان کے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب سے بات بھی کی ہوئی ہے کل ہائی اسکول۔ اس سے ہٹ کے ایک چیز آپ کو اور بتاؤں جو تاریخ ان میں سے، میں کیونکہ بڑا ہوں اس لیے، یہ جو سکول بنا ہے اس سے لے کے وہ نیچے تک جو جگہ ہے، یہ اپنے بیٹھے ہیں، کدھر ہیں یہ مسعود صاحب، یہ جو پریزنٹ کر رہے ہیں اس کے پورے جلسے کے صدر ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہ کس کی زمین ہے، یہ انہوں نے زمین، ذاتی زمین ہے، اس میں میری اپنی وائف کا نام بھی موجود ہے، ہاں جی، ان کا نام ان کے پاس بھی ہے، اور بہت سارے حصے ہیں،
اور انہوں نے دی ہے کہ سکول بناؤ, کوئی آبجیکشن نہیں ہوا, جنانوں نے اپنے زمین دی ہے ذاتی, اور یہ سب زمینیں ہماری, اور اللہ کے فضل سے یہاں سکول بنا اور آج اس کا نام تبدیل ہو رہا ہے یار. اور یہ جو اس کی یقین دہانی کو اعلان نہیں, اعلان کی بات میں اگلی جو کہہ رہا ہوں, اس سے اگلی سنو ماسٹر جی, ایک اور چیز بتاؤں, اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کے والد کے ساتھ ہم نے سیاست کی ہے, اور ہم حیدر صاحب سے ساتھ سیاست کرتے تھے اس وقت جموں کشمیر مسلم کانفرنس. اور جموں اور کشمیر مسلم کانفرنس میں کیوں تھے کہ اس نے یہ خطہ آزاد کرایا تھا, اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو کہ مجاہد ہے, اور جو واحد کنگ کمیشن آفیسر ہے, جس کی زندگی مثال اگر ساکھ ہے تو اس کے لیے ثبوت موجود ہیں. وہ کنگ کمیشن آفیسر ہے ہی کوئی نہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی پوری زندگی کیپٹن خوشحال ان کا نام ہے, اور اس کی زندگی مثال ہے. ACO 220 ان کا نمبر ہے, اگر کسی کو پتا ہو, آرمی کمیشن آفیسر 220 نمبر آزاد کشمیر میں ان کا آتا ہے. تو اس سے اگلی اگر کوئی پرابلم ہے تو انہوں نے جہاں اس کشمیر کو چھوڑا تھا, ان لوگوں نے اپنے 22 دن بھوکے رہے, وہ لوگ 22 دن انہوں نے یہ کوٹلی کا محاصرہ رکھا, اور قسم اٹھائی کہ ہم گھر نہیں جائیں گے, اور وہیں سے لڑنے, وہیں تک 1 منٹ نہیں. اب اس حکومت نے وہاں سے لے کے 47 سے لے کے آج تک کتنے ایریاز نے آگے 1 انچ بڑھے ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی ڈیفینس کر رہے ہیں پھر اسی کو, اور اسی کے نام پہ ہر چورن بیچنے کے لیے ہر گورنمنٹ آ جاتی ہے, ہر گورنمنٹ چورن بیچنے کے لیے آ جاتی ہے, اور وہ چورن بیچتے ہیں صرف ان کے نام ہے. اب دیکھیں فارسی کہ میں ایک بات بتاؤں, جن لوگوں کی ہماری اولادیں ہم موجود ہیں ابھی تک, ان لوگوں نے جس کو کشمیر نے آزاد کرایا تھا, اب کیسے اس کو صوبہ بنا سکتا ہے پاکستان بھائی؟ کشمیر ہمارا ادھر پڑا ہے, ابھی صرف 22 ضلع ہیں, بقایا 32 ضلع 33 ضلع جتنا بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو آپ اسکول کی بات کر رہے تھے خاص طور پہ, اور جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں, آپ کیوں اسکول کا نام چینج کرنے دیں؟ اسکول کا نام آپ تحصیل کا نام رکھیں مغل اپنی برادری کے نام پہ, آپ یہاں ڈسٹرکٹ بنوائیں, آپ اس کے لیے جدوجہد کریں, اور اسکول تو ہو ہی نہیں سکتا, انہوں نے یقین دہانی کرا دیا. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کی یقین دہانی کرائی ہے کہ میں اس کو نہیں تبدیل ہونے دوں گا. یہ میں زاہد صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. اور میں اگلی دوسری بات آپ کو بتاؤں, تحصیل کا بھی ہو سکتا ہے الگ, لیکن ہم ہیں سکیٹرڈ لوگ, ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں, ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ہم کوئی عام گئے گزرے لوگ نہیں ہیں کہ ایسے کریں کہ یہ کریں. اس سے چیپ پاپولیٹی کہتے ہیں اس کو فارسی, کہ چیپ پاپولیٹی نہیں ہوتے, ہم نہیں چاہتے. آپ کو لگتا ہے چونکہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں, دوبارہ سے متحد ہو گئے؟ جی ہاں, اب انشاءاللہ مجھے ہماری بہت سارے پلندری سے لے کے حلقہ نمبر 2 ہے اس کو, اور 6 بھی کہتے ہیں, اس تک سب لوگوں کے متحد ہیں ہم. بس تھینک یو ویری مچ جی, سو مچ کارن آف یو. بہت شکریہ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح یہاں کی باتیں سنی ہم نے معاہدین کی, اور وہ بڑے پر امید ہیں, اور انشاءاللہ لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ پوری برادری متفق ہو کے آگے بڑھے گی اور ایک بڑا فیصلہ کرے گی. کیا دیکھتے ہیں آج کی اس میٹنگ کو, کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنی گرمی میں لوگ موجود اتنی دور سے چل کر آئے, اور اب جو ہے وہ جو پولیٹیکل اویئرنیس تھی وہ چیزیں اب جاگ چکی ہیں, لوگ اب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, جو اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو بھول کر بڑے کاز کے لیے آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے کہ انہوں نے ہمیں اسٹیج پہ پہنچایا ہے کہ ہم آپس میں متفق ہو گئے ہیں. انہوں نے دعوت دی ہے, تو ہم آپس میں تقسیم ہو چکے تھے, پہلے ایک ایک کر کے وہ ہمیں مار رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے, زاہد صاحب کی مہربانی کی وجہ سے ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف انگلی اٹھائے, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہم ہر قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہماری جو برادری ہے یہ کسی کے آگے جھکنے والی نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. اور آپ کیا کہیں گے خاص طور پہ آج کا پروگرام بھی چونکہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے, آخری لمحات ہیں, کیا کہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے چیف گیسٹ یہاں آئے ہیں زاہد صاحب, ان کے والد بھی بڑے عظیم ہیں, اور میں تھوڑا سا پس منظر 2 منٹ میں کرتا ہوں. جب ان کے والد نے سلیکٹ ہوئے ایز اے لیفٹیننٹ, تو میرے چاچے نے جا کر 6 ماہ کے بعد ان کو لایا کاکل سے,
اور اس وقت وہ مذہبی اسکالر ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے ان کے پہ. تو باقی برادری کا جو معاملہ ہے, مغل برادری سے ہمارا تعلق ہے. یہاں تقریباً 12-13 ہزار ہمارے بہت ڈیسائڈنگ فیکٹرز ہیں ہم اس حلقے کے اندر. ہم جس کو چاہیں بنا سکتے ہیں, جس کو چاہیں رہ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم متحد ہیں. اور بالکل اپنی حیثیت جو ہماری پہلے سے بھی مانی ہوئی ہے, اور ان کی رہنمائی میں ہم سارا کام کریں بالکل ان گے. کی رہنمائی میں, اور یہ بہت ضروری ہے اس وقت متحد ہونا. اور کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے مختصراً؟ انشاءاللہ جس طرح کہ زاہد صاحب نے ہم سب کو ڈائریکشن دی ہے, ہم اس پر عمل کریں گے, اور عمل کر بھی چکے ہیں تقریباً. جو 80% ہم کر چکے ہیں, جو ان کی ڈائریکشن تھی وہ ہم سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ووٹ انشاءاللہ لیڈنگ ووٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, کوئی ہمیں ہرا نہیں سکے گا, کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے گا. ہم ٹھیک انشاءاللہ. سردار جاوید صاحب کیا کہیں گے خاص طور پہ آج کا آپ نے جوش ولولہ دیکھا, اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چونکہ تتاپانی کے جنال ہوں, یہاں کے جنال ہوں, یا پلندری کے ہوں, پاکستان میں جہاں پہ بھی آباد ہیں, آج اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھا سافٹ امیج جائے گا. لوگ جمع ہوئے, برادری متحد ہے, متفق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ K21 نیوز کا, کہ آپ نے یہ گلا جنالہ کے تاریخی مقام پر آج کا یہ پروگرام کا انعقاد کیا اور اس کے مسائل سنے. میں آپ کا اور جناب صدارتی مشیر سردار زاہد عزیز صاحب کا, کہ وہ گناگوں مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ گلا جنالہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں سے کرنل خان محمد خان صاحب, بڑی بڑی شخصیات کا تعلق, برگیڈیئر سلیمان صاحب مرحوم, اور جناب ڈاکٹر نسیم صاحب جو مشہور ایٹمی سائنسدان ہیں, ان کا تعلق اس علاقے سے ہے. اور آج کے اس پروگرام سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو اتفاق اتحاد آج ہماری برادری جنال قبیلہ میں نظر آ رہا ہے, شاید ہی پہلے نہیں تھا. ہم نے جمیل صاحب میں نے اور زاہد صاحب نے مل کے ایک 2006 میں رجسٹریشن کروائی تھی ایک مغل ایسوسیشن کے نام سے. تو کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اور نصیب کے بغیر کچھ نہیں ملتا. تو چلیں دیر آئے درست آئے. میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو اس اتحاد کا اور مشیر صاحب کے اوپر جو اتفاق کیا ہے. مشیر صاحب آپ کو انشاءاللہ بہترین رہنمائی اور گائیڈنس کریں گے. آپ ان سے رابطہ رکھیے گا, اور آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے صحیح شخصیت کا چناؤ کریں. بہت شکریہ, اور بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بھی, اور آج اس آپ گرمی میں یہاں موجود رہے, اور یہ جذبہ بتا رہا ہے کہ واقعی آپ متحد ہو چکے ہیں. اور آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ الیکشن آپ کو بتائے گا کہ یہاں کی جو برادری ہے وہ کس کے ساتھ ووٹ کرنا چاہ رہی ہے. مجھے اور انسائیڈ پاکستان الیکشن اسپیشل کی پوری ٹیم کو گلا جنالہ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اچھا